الحمدللہ ساری باتیں تو آ گئی الحمدللہ کہ یہ ظالم کے خلاف ہم لوگ احتجاج کے لیے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظلم فلسطین کے بھائیوں کے اوپر اور ایک انسانیت کے اوپر جو ہو رہا ہے، ہم سب کو کوئی سارا عالم جانتا ہے اور دن دہاڑے ہو رہا ہے، کوئی چھپی چھپائی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرے اور ہم سب کو جو ہے ان کے لیے کھڑے ہونے والا بنائے۔ ایک ایسی شرمناک بات ہے، اتنی ترقی کے باوجود آج انسان کو اس طرح سے مارا جاتا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر انسانیت کے قلوب مر گئے ہوں تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی آج ایک جانور سے بھی بدتر زندگی اور بدتر طرح سے جو ہے مسلمانوں کو، خاص کر کے ان بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھتے، کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہندوستانی سے زیادہ بہتر اس معاملے کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے ملک چونکہ غلامی سے گزر چکا ہے، ان حالات کو سمجھ چکا ہے، اسی لیے ہم سب سے زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات سے ہمارا ملک آزاد ہوا، کن قربانیوں سے آزاد ہوا۔ آج وہ لوگ اپنی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے، تاریخ کو سمجھنا چاہیے، ہماری بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے برادران وطن کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہماری تاریخ ملک کی بھی وہی ہے، فلسطین کی بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہت پہلے ہماری حکومت تھی، ہمارا ملک تھا، جھوٹ ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ صرف 99 سال اسرائیل کی حکومت وہاں گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس سے بعد کوئی اور تاریخ نہیں ملتی کہ اس سے زیادہ ان لوگوں نے وہاں حکومت کی ہو، اور ہزاروں سال مسلمانوں نے اور کرسچنوں نے وہاں حکومت کی، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ اور یہ جھوٹ مسلمانوں کو ایک پروپیگنڈے کے تحت دنیا میں پھیلا کر وہ قابض ہونے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو وہاں سے کھدیڑ رہے ہیں اور گھروں سے خالی کرا رہے ہیں اور ظلم کر کے ان کے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی آج ہم سب یہاں جمع اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی تاریخ کو، اور ہمارا جذبات نہیں بلکہ ایمانی تعلق ہے۔ قبلہ اول کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو ہمیں کوئی کہا جائے کہ بھئی ہم مکے کی طرف اپنا قبلہ چھوڑ دو اور دوسری، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اسی طرح جو ہے وہ بھی قبلہ اول ہے، جیسا کعبۃ اللہ سے ہمارا تعلق ہے اسی طرح سے جو ہے قبلہ اول سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنی نسلوں کو، ہم اپنے آپ کو سمجھانا اور ہمارے برادران وطن تک اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ کس قدر اس ماڈرن زمانے میں اور ترقی کے یافتہ زمانے میں بھی کس قدر ظلم ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے اور امن قائم ہو، اور ان مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے اور ان کا ملک ان کو واپس کرے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ اس کی بات ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔